بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست میں آج ہمیں ایک پولیٹیشین نے جوائن کیا ہے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بحیثیت سیاستدان کے ان کی جو جرنی ہے زندگی کی وہ کیا رہی اور کس قسم کے زندگی کے اتار چڑھاؤ رہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ پاکستانی پولیٹکس میں پہلے نہیں تھی اور اب ہیں، جو پہلے بہتر تھی اور اب بہتر نہیں ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اب بہتر ہیں اور پہلے بہتر نہیں تھی، اور پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ جو عوام کا لو ہیٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ سو لطف آئے گا ان سے گفتگو کر کے۔ پاکستانی سیاست کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، طویل عرصے سے یہ سیاست کا حصہ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ ذکیہ شاہ نواز صاحبہ۔ ویلکم ٹو دی شو محترمہ، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ کی خدمت، تھینک یو سو مچ۔ بہت مہربانی۔ یہ فرمائیے آپ کب سے پولیٹکس میں ہیں، عملی سیاست جسے کہیں؟ میں آپ سے یہ کہوں کہ 1977 میں تو میں الیکٹ ہوئی تھی نا پروونشل اسمبلی میں، مگر اس سے پہلے میرے سسر تھے پولیٹکس میں اور ان کو بہت شوق ہوتا تھا، تو میں بھی بہت چھوٹی عمر کی تھی اس وقت، میری شادی ہو گئی تھی بہت ینگ ایج پہ، تو پھر ان کو دیکھا دیکھی اور ان کا ہم ساتھ دیتے تھے ہر کیمپین میں، الیکشنز میں، جب ایوب خان کے خلاف مہم چلی تھی اور ڈیموکریسی کی بات ہوئی تھی، تو ہمیں ہمیشہ شوق تھا کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے اس ملک کے لیے، کیونکہ تاکہ عوام اور سب ہم بیچ میں حصہ لے سکیں حکومت میں۔ تو تب سے مجھے یہ شوق ہوا اور میں کام کرتی آئی ایز اے ورکر، ایز اے پولیٹیکل ورکر، اور ابھی بھی میں پولیٹیکل ورکر ہی ہوں۔ میں یہ نہیں ہوں کہ میں کبھی نہیں کہہ سکتی کہ میں کوئی اوپر گئی ہوں، میں وہیں کی وہی ہوں، کھڑی ہوں عوام کے ساتھ، پولیٹیکل ورکر ہوں اور عوام کی نمائندہ ہوں، اپنے علاقے کی، تحصیل عیسیٰ خیل، ضلع میاں والی کی، اور اب سرگودے میں بھی کام کرتی ہوں، سرگودہ ایریا میں، جیسے میں نے آپ کو کہا جو ہمارا گاؤں ہے اس طرف، تو اس لوگوں کو بھی، ہاں ادھر بھی میں آپ کوشش کر رہی ہوں کہ ان کی بھی کوئی بہتری کی طرف ہم اس کو لے کے جائیں۔ یہ فرمائیے کہ 77 میں آپ عملی سیاست میں آئیں اور اس وقت آپ نے کنٹیسٹ کیا تھا نا؟ میں نے کنٹیسٹ کیا نہیں، کہتے نامینیشن، میں ہمیشہ نامینیٹڈ ریزرو سیٹ سیٹ پہ آئی پہ ہوں، بالکل ریزرو سیٹس پہ آئی ہوں، کہ ہمارا علاقہ ایسا تھا کہ تب اس زمانے میں عورت کا جنرل الیکشن لڑنا بہت مشکل تھا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اٹ واز اے میل، مطلب میل ڈومینیٹڈ جگہ ہے، وہاں مردوں کا زور تھا، عورتیں دبی ہوئی تھی، تو میں دبی ہوئی تھی، میں نے کہا اس دبے ہونے سے نکلنا ہے باہر، کسی طریقے سے ایک مجھے راستہ مل جائے تو میں نکل جاؤں اس یہ جو اتنا دباؤ ہے عورت ذات کے اوپر وہاں۔ تو آپ شاہپور سے عیسیٰ خیل سے نکلنا چاہتی تھیں یا عورت کو نکالنا چاہتی تھیں؟ میں عیسیٰ خیل کی عورت کو اور اس علاقے کی عورت کو نکالنا چاہتی تھی کہ وہ تعلیم کی طرف تو تھی، یہ نہیں ہے کہ تعلیم تو ہاں ہمارے علاقے میں تعلیم تھی، اور ہمارا جو عیسیٰ خیل کا سکول تھا پارٹیشن سے پہلے، یہ شروع سے ہمارا، میں جیسے کہتی ہوں نا، بہت شروعات میں ہمارا سکول بہت پرانا گرلز سکول ہے عیسیٰ خیل میں، تو اس کا مطلب ہے کہ عورتیں کتنا عرصے سے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ دباؤ کے نیچے تھی، اور میرا یہ دل تھا کہ میں ان کو ایک قسم کا اگزامپل سیٹ کروں کہ آپ جب تعلیم حاصل کرتی ہیں اور پڑھتی ہیں تو آپ ہر شعبے میں کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں، قابل لوگ ہوں، جو فیملیز جو دنیاوی طور پہ کامیاب تصور ہوتی ہیں، ان کی خواتین جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے، مگر پارٹی جب ریزرو سیٹس کی تقسیم کرتی ہیں تو جو عام ورکر ہے، جو عام خاتون ہے، جو باہر بھی نکلتی ہیں، زیادہ ان کو چیلنجز بھی ہوتے ہیں، زیادہ ان کو جو اپوزیشن کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے، اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ پولیٹیکل ورکرز عورت کا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہماری عورت اسمبلی میں آئی ہے محنت کے زور پہ آئی ہے، کام سالوں سال انہوں نے کام کیے، پارٹی کے لیے کام کیے، کیمپینز کی ہیں، جہاں بھی پارٹی کو ضرورت ہوتی، اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی جیسے فلڈز آ گئے ہیں، جو بھی جیسے ارتھ کوئک آیا آزاد کشمیر، ہر طرف وہ پھیل جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں اور کر کے پارٹی کو پروموٹ بھی کرتی ہیں اور مضبوط بھی کرتی ہیں۔ نہیں بیگم صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بالکل عام ورکر ہے نا، جو دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے کمزور گھرانوں سے جن کا تعلق ہے، میں آپ کو کمزور گھرانے کی بات کر رہا ہوں، آپ تو بہت ماشاءاللہ، میں تو یہ، آپ مجھے نہ سمجھے کہ میں کس گھرانے سے، میں بھی کمزور گھرانے سے تھی، کیونکہ کمزوری یہ تھی کہ ہمارے اوپر دباؤ بہت تھا، ہمارے اوپر پردے کا بہت دباؤ تھا، ہم حویلیوں سے نکل نہیں سکتے تھے، باہر نہیں جا سکتے تھے،
ہمیں کوئی اس طرح کے مطلب ہم اگر عیسیٰ خیل میں رہتے تھے تو چار دیواری کے اندر رہتے تھے اور میں برقع پہنتی تھی. تو آپ سوچ سکتے مگر ہیں. آپ تو کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ہیں. میں بالکل پڑھی ہوئی ہوں. میں سینٹ ڈینیز کی بھی پڑھی ہوئی ہوں, کوئین میریز کالج کی پڑھی ہوں. پڑھ کے بھی تب بھی برقع پہنتی تھی کوئین میریز میں بھی. آپ نے دیواریں دیکھی ہیں کوئین میریز کالج کی؟ واز اے گرلز وومنز کالج. اس کی دیواریں بیگم صاحبہ بس دیواریں ہی دیکھی ہیں. بس دیواریں دیکھی نا, آپ اندر نہیں دیکھ سکتے تھے نا, تو ہم اسی کے پیچھے ہوتے تھے. کس قسم کے چلیے چیلنجز آپ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ بہت ایسے خانوادے تصور ہوتے ہیں جن کے ہاں بہت پیسہ بھی ہے, ان کے مرد بھی باہر پڑھے ہیں, خواتین بھی باہر پڑھی ہیں, مگر آپ سمجھتی ہیں ان علاقوں میں بہت آزادی نہیں ہے ان خواتین کے لیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, میری پیدائش ہے 1946 کی. اب میری عمر 80 سال ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. I'm 80 years old now. ہاں, تو آپ بہت قابل رشک آپ کی صحت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی صحت مند رکھے. یہ تو اللہ کا شکر میں کرتی ہوں. بہت ماشاءاللہ. اگر ابھی تھوڑا تکلیف ہوتی ہے, تھوڑے گھٹنے میں تکلیف ہے, جس کی وجہ سے I feel a little. مجھے کہہ لینے دیں 65-66 سے زیادہ کی نہیں لگتی ہیں. آپ جیسے کہتے ہیں نا, آپ مکھن لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے خوش کر رہے ہیں. میں اپنی والدہ کو بھی ایسے ہی خوش کرتا تھا. کوئی نہ تو اب والدہ کی جگہ پہ آج مجھے والدہ سمجھ کے آپ مجھے بھی خوش کر رہے ہیں. سلامت ہے. بہت اچھا لگا کہ آپ کی بہت اچھی ایج ہے. اللہ تعالیٰ اور زندگی دے, اور اتنا ہیلدی ہونا بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی مجھے. جی 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 پلیز. ہاں, تو وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو بات ہم کر رہے تھے عورت کی, اور اس زمانے کی عورت کے, وہاں اتنا تب نہیں ہوتا تھا کہ اس زمانے میں عورتیں بہت زیادہ پڑھتی تھی, کوئین میریز میں جاتی تھی, اسکولوں میں پڑھتی تھی. بٹ جو اچھے گھر, جیسے آپ کہتے ہیں نا, جو ذمہ دار کی بیٹی تھی یا کسی انڈسٹریلسٹ کی بیٹی تھی, تو وہ جابز نہیں کرتی تھی. یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب عورت باہر نکلی ہے اور وہ جابز کرنے لگ گئی اور ہر شعبے میں چھا گئی ہے. یہ فرمائیے کہ 77 سے آپ پولیٹکس میں ہیں, کتنا فرق آیا ہے سیاستدانوں کے رویے میں؟ آپ سمجھتی ہیں کچھ سیاستدانوں نے گرو کیا ہے یا سیاستدان جو ہیں وہ اپنے شعبے میں پیچھے گئے ہیں؟ آپ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, وسائل کی بات بھی ہوتی ہے. وسائل, پیسہ, وسائل. سیاستدان تھے زبردست جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ لگے, آپ کو ملک بنا کے دیا. یہی تھے نا سارے جو کانگریس کو چھوڑ کے, کوئی کانگریس میں تھے تو اپنے گھروں سے اٹھ کر انہوں نے قائد کا ساتھ دیا. کتنی قربانیاں دیں اپنے وطن کو, ادھر ان کی کئی لوگوں کی اتنی جائیدادیں تھیں, جی جی, ہمارے علاقے میں تو بہت زیادہ دیا. کتنا تھا, سب کچھ. سیاست سے پیسے بنانے کا کانسیپٹ نہیں تھا اس زمانے میں, اور کوئی سیاست کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہمیں پیسہ بنانا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں سیاست وہ ہے جو, پولیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں, سیلف لیس, اپنے ذات کا نہ سوچیں, عوام کا سوچیں, اور اس کی بہتری کے لیے جتنا کر سکتے ہیں, جتنی آپ کی کیپیسٹی. مگر ایسا ہوا اور ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, یہ آپ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. یہاں بہت اچھے اچھے لوگ اس معاملے میں تو دیکھا ہے بیگم صاحبہ ایک جیسی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں آپ اپنا ہاتھ اٹھا, مجھے ایسا کر کے دکھائیے پانچوں انگلیاں ایک جیسی ہیں. اگر آپ کی پانچوں انگلیاں ایک جیسی ہیں تو میں مان لوں گی کہ انسان بھی ایک جیسی ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, مگر سیاستدان جو ہیں وہ جب ان پانچوں انگلیوں سے کھانے کے لیے آتے ہیں عوام کے ٹیکس کا پیسہ, تو ایک جو ہے, اب یہ دیکھیے ایک ہو گئے, یہ دیکھیے ایک ہو جاتے ہیں. بالکل کسی بھی پارٹی کے ہوں, جب عوام پہ ٹیکس لگانے کی بات ہے اور اپنے مراعات لینے کی بات ہے تو بالکل سب کے سب ایک ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ کی سوچ ہے, سب دیکھ رہے ہیں, سب کا یہ سوال ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. میری بات سنیں, ٹیکس اس لیے لگتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کیا حالات جا رہے ہیں, ملک کے کیا حالات ہیں. قرضہ لیا ہے, پاکستان نے قرضہ لیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس حکومت نے لیا ہے, اس کے I don't want to make a blame game. پاکستان نے قرضہ لیا, اب واپس بھی کرنا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں جو پولیٹکس تھی, جو پولیٹیشنز تھے, جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھیں, وہ اپنے اختلافات کو جیسے بیان کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں جو سیٹل کرتے تھے. کیا یہ جو 2000 کے بعد کا زمانہ ہے, اس میں اور اس میں فرق ہے یا وہی رویہ ہے؟ فرق ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ اسمبلیز کے اندر ایک دوسرے کو آپ نوک جھوک, کرٹیسزم, ان کی پالیسیز کے اوپر آپ بات کر سکتے تھے. آپ کہتے تھے یہ آپ کا پروجیکٹ اچھا ہے, یہ نقصان والا ہے, یہ اچھا ہے. اپوزیشن کا جو رول ہوتا تھا وہاں ہم کرتے تھے, اور بعد میں کیفیٹیریا ہوتا ہے, سب وہاں بیٹھتے تھے. ابھی بھی ہیں, اب تو اتنا وہ نہیں, I don't see people sitting in the cafeteria so much جیسے پہلے ہوتا تھا.
اور پھر بس دوستی، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا. کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ تمہارا پارٹی اور یہ ہماری پارٹی ہے. باہر میں ہم ایک ہوتے تھے مگر پارٹیاں ہماری علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی، اور جو سیاستدان ہوتے تھے وہ مضبوط قسم کے لوگ ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ملنے سے وہ بک جائیں گے یا کوئی ان کو خرید سکتا تھا. نو، آپ جس پارٹی میں ہیں. اب میں مثال آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے جب سے 85 میں جوائن کیا مسلم لیگ نون کو، نون میں کھڑے ہیں، دکھ میں بھی ہیں، سکھ میں بھی ہیں، مرتے دم تک. اب کیا زندگی رہ گئی؟ ہم 80. اور یہ جو چینج آنا شروع ہوا ہے، آپ کب سمجھتی ہیں یہ کب سے آنا شروع ہوا ہے؟ یہ جی چینج تو آنا شروع 85 سے 88 تک تو ہم مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہم اتنا وہ نہیں تھے کہ پولرائزیشن اتنی نہیں تھی. ہاں، نہیں، جنیجو صاحب کے ساتھ جو ہوا، کس کے ساتھ؟ جنیجو صاحب کے ساتھ جس طرح سے اسی زمانے سے آپ بہت ساری چیزیں تو شروع ہو گئی. پھر بی بی کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا جو اختلاف رہا، تو اتنا پہلے اتنا نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور پھر بڑھتا گیا اور اب اس لیول پہ آ گئے کہ کبھی آپ ایسی زبان اسمبلیوں میں نہیں استعمال کرتے تھے جو پارلیمنٹری لینگویج نہ ہو. محترمہ کے خلاف جو زبان استعمال ہوئی، آپ اس اسمبلی میں تھی؟ میرے سامنے تو آئی ڈونٹ. مجھے یاد ہے ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، مگر میں نے جب اس کی رپورٹنگ پڑھی تھی تو آج بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. دیکھیں جی، وہ دیکھیں پرائم منسٹر تھی، بیٹی تو پاکستان کی تھی، وومن پاکستان کی تھی. اور اس میں کبھی بیگم صاحبہ کسی پارٹی نے معذرت بھی نہیں کی؟ دیکھیں جی، میں تو اس بات کے بالکل خلاف ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی عورت کو اور لیڈر کو بھی گالی دینا. میں یہ نہیں سمجھتی. ہم تو اپنے لیڈر کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں. تو میرے لیڈر کو کوئی اگر برا بھلا کہے گے تو مجھے تو بہت تکلیف ہوگی. بٹ آئی کین گیو دیم اے شٹ اپ کال ان اے وے ویئر اٹ شوڈ بی اسٹرانگ. مگر یہ تو نہیں ہے کہ گالی دے کے اس کو شٹ اپ کریں. ہم ان کو سنا سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں جہاں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ نو، دس از ناٹ آن. اگر آپ نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو پھر کھل جائے گا، پھر سب کھل جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. وہ رکے نہیں ہیں. کئی پارٹیز نہیں رکتی تو پھر دوسری پارٹی مجبور ہو جاتی ہے اس کو جواب دینے میں. مگر میں یہ سمجھتی ہوں احترام کرنا چاہیے. ڈفرنسز ہیں، ہم بالکل اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مضبوطی کے ساتھ. مگر ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک لمٹس ہوتے ہیں کہ اس کے اندر رہنا چاہیے. کہ آپ اتنی سینئر پولیٹیشین، کون سا وہ موڑ تھا جہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ جی، اس میں یہ ایسا ہوا تھا کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں ہماری مسلم لیگ ہے، نون کی ہے، ہمارا اور تہذیب تھی. ہم دھیمے مزاج کے لوگ تھے، ہم ایسا نہیں کرتے تھے. مگر میں کسی پارٹی کا نام لے کے ان کو وہ نہیں کرنا چاہتی. نہیں، یہ جو محترمہ کے خلاف ہوا تھا یہ تو 90s کی بات ہے. تو یہ کس نے بات کی تھی مجھے بتاؤ؟ آپ کی پارٹی کے لوگ تھے؟ ہماری پارٹی کے لوگوں نے کی تھی، مگر پھر ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. میاں صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، دس از ناٹ آن. اگر آپ جذباتی ہو کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، آئندہ آپ اس سے آپ ذرا سوچیں سمجھیں اور آپ کسی عورت کے اوپر، کیونکہ یہ میاں صاحب اور ہماری جو تربیت تھی نا ہمارے لیڈرز کی، وہ یہ نہیں تھی. کئی ہوتے نا مور لائل دین دا کنگ، وہ اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم آپ سے زیادہ ہیں. مگر میاں صاحب اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. اور اگر نہ ان کی بیگم پسند کرتی تھی، اللہ ان کو جنت دے. بیگم صاحبہ تھی، خود بھی خاتون تھی تو ان کو ہاں خیال بھی ہوگا. بہت مہذب، بہت ہی سمجھدار اور بہت نیک اور بہت ڈگنیفائڈ تھی. تو وہ جو انڈگنیفائڈ حرکتیں تھیں ان کو نہیں پسند. میں بیگم صاحب اگر ہمبلی آپ سے اگر یہ اجازت دیں تو کنگ اگر اسی شخص کو اور نزدیک رکھے اور منسٹریوں سے نوازے تو اس کو کیا کہیں گے، اس کو کیا سمجھیں گے ہم؟ میرے تو نہیں خیال جس کی طرف آپ بات کریں کہ جس نے کیا وہ تو کنگ کے نزدیک نہیں آیا. اب نہیں ہے سر، وہ زمانے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ دور ہو گیا. نہیں، بہت عرصے تک حرکتوں سے دور ہو گیا. بیگم صاحبہ بہت عرصے تک. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں بیگم صاحبہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی خاتون کے اوپر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. اور جب تک خواتین خود اس کے اوپر اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے احتجاج نہیں کریں گی. جو بھی پارٹی ہوگی نا، جو بھی ہوگی، سب عورت یہی چاہتی ہیں، سب عورتیں یہ چاہتی ہیں
جب عورتوں کا ایشو ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی ہوتا ہے لا ہم بنانا چاہتے ہیں عورتوں کے لیے, وائلنس اگینسٹ ویمن کرتے ہیں, ایسڈ تھروئنگ پہ لا ہوا ہے, ان کے رائٹس کے اوپر بات کہ ہم سب پارٹیز ایک ہو جاتی ہیں. اب لوگ سب سمجھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, دیکھیں جی لوگ سمجھ رہے ہیں. ایک وقت تھا تھوڑے جیسے کہتے ہیں تھوڑے دبے ہوئے لوگ تھے سیاسی طور پہ بھی, نئے نئے لوگ آئے ہوتے, ان کو نہیں سمجھ لگتی تھی کہ ہم کس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں غلط کو ہمیشہ ہم غلط کہیں گے, مگر اب لوگ سمجھ گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور اب ان کو معلوم ہے کہ عورت کی عزت, ان کی عزت, ماں بہن کی عزت ہم سب کی ایک ہے. جس بالکل درست. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ذکیہ شاہ نواز صاحبہ. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس میں؟ جی شاہ جی, تو بیگم صاحبہ اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان. یہ جادوئی صندوق آپ کے سامنے موجود ہے, دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کون سا سامان لے کے آیا. بیگم صاحبہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتائیے, ایک سینئر پولیٹیشین کی حیثیت سے بھی آپ, یعنی کہ ابھی آپ نے اپنی ایج کا بھی ذکر کیا, تو زندگی کو بہت آپ نے قریب سے دیکھا ہے. خاندان ہوتا ہے جو, یعنی کہ آپ کی جو سیاسی زندگی اس سے ہٹ کے بھی نا آپ ایک ماں ہیں, نانی بھی ہوں, جو نانی بھی ہیں. دیکھیے بالکل. تو یہ فرمائیے کہ بیگم صاحبہ, ابھی میں دیکھ رہا تھا پچھلے سال کی رپورٹ کہ جو ڈیورس کا ریٹ ہے اور ریشو ہے لاہور میں, پنجاب میں اور پاکستان میں, وہ پچھلے 3-4 سالوں کی نسبت بہت غیر معمولی اس میں اضافہ ہوا ہے. یہاں کے بڑے بڑے جو اہم ادارے ہیں انہوں نے بھی اس پہ رپورٹ کیا ہے. پہلے جو گھرانے تھے اور اب جو خاندان ہے, پہلے جس طرح سے رشتے بن کے رہتے تھے, اب جو 20-25 سال میں تبدیلی آئی ہے, سارے سینیریو کو ایک ماں کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو ماں کی حیثیت سے میں ایسے دیکھتی ہوں, اب بچیاں دے ڈونٹ ٹالریٹ نانسنس. پہلے کی جو عورت تھی نا, اس کو یہ سکھایا گیا تھا کہ تم نے اس گھر میں جا رہی ہو, ادھر سے ہی مرنا ہے, ادھر ہی جینا ہے, اچھا خامد ہے, برا خامد ہے, تم نے بس ہم کر دیا, اور دیر از نو ریٹرن. عورتیں گزارا کرتی تھیں, اور مرد جو تھے مثال کے بہت اچھے بھی ہوتے تھے تو بہت اچھا گزارا ہو گیا, میڈیم ہوا تو میڈیم گزارا ہوا, برے تھے تو بہت خراب گزارے میں بھی گزارا کرتی تھی. اب لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ زندگی تو ہم پڑھ لکھ گئی ہیں, ہم اپنا آپ کو سنبھال سکتی ہیں, ہم جابس کر سکتی ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں, تو ہم کسی کی فضول حرکتوں کو کیوں ہم برداشت کریں. تو ایک طرف عورت تو امپاورڈ ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کو لگا کہ بھئی میں اس رشتے سے نکل سکتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اپنے بچے تھے, جو مرد تھے, ان کو ہم نے کیوں نہیں یہ تربیت دی کہ اچھا بھئی آپ کو نانسنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, طریقے سے آپ رہیں تاکہ اس قسم کی چیز نہ ہونے پائے. کیونکہ گھر کا ٹوٹنا تو بڑھا نا, کس وجہ سے بڑھا یہ ایک الگ بحث ہے, مگر اس کے نقصانات تو اپنی جگہ آئیں گے نا سوسائٹی پہ. وہ جو بچے ہیں, وہ جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں, اس کے اثرات جو ہیں نفسیات پہ پڑتے ہیں, وہی سوسائٹی میں آئیں گے, وہ اسی طرح سے بیہیو کریں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب چیز کا جو حل ہے نا, اس ملک کی ترقی کا, کامیابی کا, پاپولیشن کا, مردوں کی سوچ کا, تعلیم اور تربیت. یہ دو چیزیں جب آپ نے مثال ایون 90% آپ نے اچیو کر لی تو بہت سارے حل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعلیم کے ساتھ, تربیت کے ساتھ, میں سمجھتی ہوں وقت لگے گا, اور جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو ہم ہیومن ریسورس کو ہم اسکل لیبر کی طرف لے جائیں, ایسی چیزیں سکھائیں, وی کین سارٹ آف ایکسپورٹ آر پیپل. جائیں باہر کے ملکوں میں کام کریں, آپ کو فورن ایکسچینج بھی آ جائے گا, اور بیکار مرد یہاں اس ملک میں نہیں رہے, بٹ جو بیکاری کی طرف لوگ جا رہے ہیں, اب جیسے نشے کی طرف جا رہے ہیں لوگ, گاؤں میں آپ جائیں کتنے % آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈرگز میں ہیں بچے. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو اپروچ ہے ہمارے سیاستدانوں کی یا ریاست کی, کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے مردوں کو, اپنے لڑکوں کو ایکسپورٹ کریں, اور اس لیے ایکسپورٹ کریں کہ وہ زر مبادلہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے, اس سے خود جو ایک انسانی المیہ, میں نہیں کہتا جو اپنی شوق سے لوگ جانا چاہیں وہ ایک الگ چیز ہے,
مگر یہ جو ہماری اپروچ ہے کہ یہاں ہم روزگار پیدا نہ کر پائیں اور اس کی نتیجے میں ہمارے جو لوگ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے جو المیہ جنم لیتا ہے، یہاں خواتین بیچاری رہ جاتی ہیں، جو بچیاں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو پاتی. کہ ہم جب جیسے یہاں یہ دبئی اور ان لوگوں کو ضرورت تھی نا لیبر کی، جی جی جی، تو گئے ہیں، کیا کیے، 5 سال رہ آئے ہیں، 6 سال رہ آئے ہیں، 10 سال رہ آئے ہیں، پیسہ گھر کو بھیجتے رہے، بچے مائیں تعلیم دیتی رہی، ان کو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، ہر نوکری میں چھٹی ملتی ہے، وہ چھٹی پہ یہاں جاتے تھے. جب تک ہماری اکانومی کا ویل نہیں چلے گا، جب تک آپ کی اکانومی جیسے کہتے ہیں نا ایسے پہیہ نہیں چلے گا، آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں آج کل. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یو ہیو ٹو فائنڈ آلٹرنیٹیوز آلسو. آپ رک تو نہیں سکتے نا، مگر یہ ہماری منزل تو نہیں ہونی چاہیے. ہماری منزل یہ نہیں کہ ان کو دھکیل کے بھیجو، مگر کہیں تو کام کو بھیجو. اگر آپ خود نہیں دے سکتے اور دوسرا ملک آپ کو آفر کر رہے 20 گنا 100 گنا زیادہ ان کو دے رہے تنخواہیں، اور وہ بچت کر کے اور وہ سارا پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں جہاں ان کا خاندان اور کنبہ پل رہا ہے اور خوشحالی میں رہ رہے، بجائے وہ یہاں رہ کے جہاں نوکری بھی نہ ملے، کوئی کارخانے نہ چل رہے ہوں، کوئی کھیتی باڑی بھی نہ ہو، تو کیا کریں گے وہ. فاطمہ صاحب جی، تو اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. جی پلیز. جی بیگم صاحبہ، تو یہ ہے ہمارا جادوئی صندوق. آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو خود لا کے دوں گی. مجھے اس میں سے سوئنگ مشین نکال دی. سلائی مشین. سلائی مشین. اس کو دیکھ کے مجھے سلائی مشین سے یہ یاد آیا، میری عمر ہوگی کوئی 10 سال 9 سال 10 سال. ہمارے وہ تھی، ہماری چھٹیاں تھی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی نا اسکولوں میں. اور عیسیٰ کھیل میں گئی چھٹیوں پہ. جب چھٹیوں پہ میں عیسیٰ کھیل گئی تو میں نے اماں سے کہا کہ مجھے کپڑا خرید کے دیں کہ میں سلائی سیکھنا چاہتی ہوں، ہاؤ ٹو سو اے شرٹ. تو میری والدہ نے مجھے کپڑا منگوا کے دیا. مجھے یاد ہے اس وقت کوئی 2 روپے گز کاٹن ہوتی تھی کہ اس طرح کر کے، تو وہ آ گیا کپڑا، 5 روپے کا کپڑا آ گیا. میں نے اس کپڑے کو کاٹا اپنی طرف سے اچھا کر کے، پھر میں اس کو سلائی کے لیے کری. ایک دفعہ کروں تو وہ ایسے ٹیڑھی ٹیڑھی سلائی آئے، پھر کبھی اس میں وہ آ جائے سیدھا نہ، اس میں کس کو کہتے ہیں گنجل آ جائے، وہ آ جائے. میں بس اب بہت پریشان، اور میں سیتی جاؤں اور اس کو دھیڑتی جاؤں سیتی جاؤں. اٹ واز ٹیریبل. پھر بیفور آئی نیو دیٹ اٹ واز ٹیریبل میرا انگوٹھا بیچ میں آ گیا، اوپر سلائی مشین چل گئی. سو آئی اسٹچڈ مائی ہینڈ، مائی تھم انسٹیڈ آف دا مشین. سو میں نے تو مطلب اتنی جلدی سے وہ مشین چلتی ہے، تو وہ آیا تو میری تو مطلب قسم کے آئی گاٹ اے شاک کہ یہ ہو کیا گیا. پھر اس کے بعد میں نے کوشش ہی نہیں کی مشین چلانے کی. تو دیٹ واز دا اینڈ آف مائی سوئنگ مشین لیسنس. میں نے انگوٹھا سی دیا، اور وہ جو قمیض تھی وہ کبھی صحیح سے مکمل نہیں ہوئی. تو میں نے کسی کو دے دیا کہ لے جاؤ گھر پہ خود سیکھ کے پہن لو، کیونکہ یہ میں اس کو نہیں سی سکی. پھر سوئنگ پہ تھوڑا سیکھا، تھوڑا نٹنگ سیکھی. شوق تھا، کوئی چیزیں میں اچھا کر لیتی تھی، مگر سوئنگ مشین سے میں ہاتھ دھو بیٹھی. واہ. اور بیگم صاحب ابھی جب آپ یہ مشین کی بات کر رہی تھی تو مجھے ایسے خیال آیا، سنس پلے رائٹر ہوں میں بنیادی طور پہ، مجھے خیال ہوا کہ اس سلائی مشین کا کم از کم پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ارد گرد اپنے، تو میرے خیال میں 60-70% سے زیادہ استعمال جو ہے وہ خواتین نے کیا ہوگا. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت نے ہمارے یہاں کتنی اسٹرگل کی ہے، اور جو اس کو دستیاب ہوا ہے اس سے اس نے روزگار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے نا. ابھی بھی آپ کہیں سے گزر رہے ہوں تو ہر چوتھے، اب تو پتہ نہیں مگر آپ کو اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دے گی نا. اور خواتین کتنے گھروں میں اس کا استعمال کرتی ہیں، ذاتی بھی اور کاروبار کے لیے. آج کل مہنگائی کا دور ہے، زیادہ طور وہ اپنے بچوں کے کپڑے سب خود سیتی ہیں تاکہ درزی کو پیسے نہ دینے پڑے، اور لوگوں کے بھی سیتی ہیں. مگر میں آپ کو ایک اور بتاؤں، دس از اباؤٹ آلموسٹ 30 ایئرز اگو، بہت عرصے کی بات ہے. میں شادرہ کی طرف گئی، وہ ادھر، تو وہاں سے میں گزر رہی تھی تو ایک مجھے آوازیں ایسا لگا کہ بہت ساری عورتیں کہیں جا رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ ذرا کار روکو، میں دیکھوں یہ کہاں جا رہی ہیں. وہاں گھڑی ساز کی وہ تھی، فیکٹری تھی.
اور وہ چھوٹے چھوٹے پرزے ساری عورتیں کام کر رہی تھیں اس فیکٹری میں. وہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ساری عورتیں تھیں اور چھوٹے چھوٹے پرزوں کو سیٹ کر رہی اور گھڑی کو ٹھیک کر رہی اور اس میں وہ سارے ڈال کے they were doing all the very fine work. This was near in Lahore, near Shadara. بیگم صاحبہ ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے کیا تجربہ رہا، مشاہدہ رہا کہ جو خواتین ہمارے ہاں امپاورڈ ہوتی ہیں ان کا کتنا اختیار ہوتا ہے اس پیداوار پہ، اس روزگار پہ جو وہ خود ویلتھ جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں میں بھی تبدیلی آئی ہے. اچھا، کچھ اچھی بھی ہیں مرد اور کچھ زورآور بھی ہیں. مردوں نے بھی اب یہ سیکھ لی ہے، مطلب آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گھر کا سکون، گھر کی عورت، جیسے آپ نے مجھے ابھی کہا تھا کہ ہمارے جو بیگم ہے گھر کے، آپ نے sort of you try to tell me کہ you have a very peaceful and a loving home. جی الحمدللہ، یہ آپ نے کہا نا. جی الحمدللہ. تو اسی طرح اب لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں سکھ سکون ہے تو زندگی سکھ سکون ہے. اور کئی مرد ہیں وہ ابھی تک سبق نہیں سیکھے، مگر عورت جو ہے اب پہلے تو خاموش رہتی تھی، ابھی بھی خاموش رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خاموشی ختم ہو گئی، مگر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں یہ خاموشی اگر ظلم کے خلاف عورت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ظلم نہیں ہونے دے گی. بیگم صاحبہ ہم نے آپ کی جو تصاویر دیکھی ہیں، آپ ماشاءاللہ خوش لباس بھی بہت ہیں. خوش لباس ہونا چاہیے مگر آپ کا ایک اپنا منفرد انداز ہے. میرا یہ دیکھیں جی میں سادہ بندہ ہوں. I'll be very honest to you. I'm a very simple woman. پہنتی بھی سادہ ہوں، کھاتی بھی سادہ ہوں، رہتی بھی سادہ ہوں، کیونکہ میری پیدائش جو تھی وہ گاؤں میں ہوئی تھی اور وہاں کوئی امیر کوئی غریب، ہم کھیلتے سب، ہمارے میں فرق نہیں ہوتا تھا. جو عیسیٰ کھیل ہمارا گاؤں ہے نا، اٹس ویری ڈیموکریٹک. وہاں غریب اور امیر میں فرق نہیں ہے. ہم ساری دوستیں ہمارے غریب ہوتی تھی، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ غریب کی بیٹی ہے یا امیر کی. ہم سارا دن اکٹھے کھیلتے تھے، وہ بناتے تھے، وہ ٹرائنگ ٹو ڈو کوکنگ، اکٹھی کرنے کی سیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. جو کچھ بھی ہوتا تھا ہم مل جل کے کھیلتے تھے. ایون اگر یہ وہ نہیں ہوتا تھا وہ بچے جو ہاپ سکاچ کھیلتے تھے وہ اکٹھا کھیل رہے ہیں، سٹچنگ اکٹھی کر رہے ہیں. تو ہمارے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ غریب اگر ہمارے گھر کوئی آیا تو وہ زمین پہ بیٹھے، ہم بھی چارپائی پہ بیٹھے تو وہ بھی چارپائی پہ بیٹھے. یہ ہمارا یہ کلچر تھا. اور اگر ہماری شادیاں وہاں ہمارے گاؤں میں ہوتی تھیں تو امیر غریب ایک جیسا، اگر دسترخوان لگا ہے، یہ پرانی بات میں کر رہی ہوں، اب چینجز آ گئے ہیں. اب تھوڑا ہم بلکہ ان کو انٹیگریٹ کرنے کے ہم ان کو ذرا تھوڑا علیحدہ لوگ اب کر لیتے ہیں، مگر ابھی بھی وہ کھلا ہوتا تھا. ہم ساتھ زمین پہ دسترخوان پہ سب شادیوں پہ ایک جیسا کھانا کھا رہے ہوتے تھے. اور جو جاتے تھے ہمارا تھوڑا سا وہ جو کلچر تھا اٹ واز پٹھان کلچر، اور پٹھانوں میں یہ زیادہ سبسربینٹ کوئی نہیں ہوتا. تو اپنے لیے آپ لباس ہمیشہ خود ڈیزائن کرتی رہی؟ ڈیزائن کیا کرتی ہوں، پیدا ہوئی تھی کرتے میں، ابھی تک کرتا پہنتی ہوں، تو ڈیزائننگ کہاں میں کروں گی. نہیں بہرحال یہ جو سادگی کے اندر بھی تو ایک کوئی ڈیزائننگ کا نام ہی مجھے نہیں معلوم. ڈیزائننگ نہیں، لیکن لباس آپ کو بڑا منفرد اور بہت عمدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. بیٹا بڑا نفیس اور سادہ، بڑا کرتا ہوتا ہے اور کرتے اور دوپٹہ ہوتا ہے بس. اور سفید پہن کے جاتی ہوں، نہ رنگ کا فرق ہو، کوشش کرتی ہوں کہ اس میں کوئی رنگ شنگ نہ بدلے، تاکہ نہ روز ڈیزائن یہ فرق ہو گیا، یہ فرق ہو گیا، وہ فرق. سفید پہنو، سادہ سادہ پہنو اور پرواہ نہ کرو. عموماً جو بھی ڈیزائن ہو چلتے رہے، ینگ لوگ کرے، پہنے، ڈیزائننگ کرے. اب ہم ینگ بھی تھے تو ایسے ہی تھے، اب بڑھاپے میں بھی ویسے. آپ کو ہمیشہ سادہ رنگ پسند ہے؟ ہمیشہ سادہ. ہاں جب بہت ینگ تھی تو پھر شادی اور کبھی دعوت پہ جاتے تھے تو پھر تو بالکل ہر کوئی تھوڑا سج دج کے جاتا تھا کہ بھئی ہے. بٹ عام زندگی میں ویری سمپل. 5 چیزیں اگر میں آپ سے کہوں جو آج کی جنریشن ہے، ایک والدہ کی حیثیت سے، ایک سینئر پولیٹیشین کی حیثیت سے، آپ کیا کہیں گی کہ آج کی نسل کو کن 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے اوور آل ان کی زندگی، صحت بھی، معیشت بھی، تعلقات بھی، باہمی تعلقات، ارد گرد کے اوور آل زندگی جو ہے وہ ان کی اچھی رہے ہر حوالے سے؟ اچھا، سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنی صحت کا خیال کریں. جو ہیلتھ از امپورٹنٹ. ہیلتھ ہے
تو ہماری دادی کہتی تھی کہ بیٹا اللہ تے کو صحت دے وے ماں کا دادی گال کر اللہ وڈیاں وڈیاں کاراں دے وے تو میں کہتی نہ دادی ہم کو کارے والے نہیں چاہیے وہ کہ صحت دے زندگی ہمیں صحت کا نہیں پتا تھا کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے اب پتہ چلا کہ صحت کیا ہے سب سے ضروری تو آپ کی ہیلتھ ہے آپ کی پھر تعلیم ہے تعلیم سے آپ دور نہ رہیے تعلیم تو مرتے دم تک آپ سیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں تیسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اخلاق چوتھی چیز میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کسی کے بارے میں اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو ان کے منہ پہ کہیں ان کے پیٹھ پیچھے مت کریں ویری گڈ you know talking against people and all that don't اگر جرت ہے تو منہ پہ کہو اگر جرت نہیں ہے تو بات نہ کرو اور پانچویں بات میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں اگر گھر میں اور یونٹی ہو ملک کی یونٹی فیملی کی یونٹی ہر چیز میں اگر آپ کی یونٹی ہے تو طاقت آپ کی یونٹی میں ہے چاہے آپ کے پروونسز ہیں چاہے آپ کے گھر ہیں چاہے آپ کی ضلع ہے you know united if you fight have unity you can do a lot اور بکھر کے لڑائیاں کر کے آپ برباد ہو جاتے اسٹے ود اس ناظرین کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ذکیہ شاہ نواز صاحبہ پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ذکیہ صاحبہ ہمارے سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے کتھارسس So, are you ready? Ready. بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں آج میں کہاں پھنس گئی ہوں نہیں کوئی نہیں پھنس گئی اچھا نہیں یوزلی آپ بہت کم جاتی ہیں شوز میں بالکل نہیں جاتی ہے نا بالکل نہیں جاتی آج کل میں ٹی وی شوز اس لیے نہیں کرتی کہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو گئے ہیں نہیں اب ینگ جنریشن ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو بہت کچھ ہے سننے کو وی آر اگین جیسے کہتے ہیں نا وی آر نو وقت آتا ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے اور ینگ لوگوں کو جگہ دینی چاہیے نہیں لیکن جو سینئرز ہوتے ہیں کسی بھی شعبے کے بیگم صاحبہ ان کے پاس تو اتنی کہانیاں اور اتنا کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں میرے خیال میں کسی بھی شعبے کے سینئرز سے بات کرتے رہنا چاہیے کسی کے اتار اور چڑھاؤ کے اوپر یا کسی کی وزڈم کو اگر بچے سیکھتے تو کبھی غلطی نہ کرتے وہ غلطی کر کے سیکھتے ہیں میری وزڈم یا آپ کی وزڈم نہیں لیں گے آپ نے حال پہ چھوڑ دیا قوم کو ہاں نہیں قوم کو اپنے آپ خود سیکھتے اٹس اے نیچرل تھنگ دے لائک ٹو لرن بائی دیئر اون مسٹیکس تو بیگم صاحبہ اینی ریگریٹ ان لائف ریگریٹ ان لائف یس میں چھوٹی تھی میں اسکول میں گئی میری 16 سال میں شادی ہو گئی اور 16 سال کی عمر میں ابھی میٹرک ہی کیا تھا تو میری شادی ہو گئی آج کے دن ہوتے تو کیس ہو جاتا اب ہوتا 18 سال ایج ہو گئی اب تو 18 سال تب شادی تب ہم کو بند کر دیتے ہمیں جرم قرار دیا تھا کہ یہ 16 سال ہاں تو تب 16 سال میں کوئی سمجھتا تھا کہ اٹس اے نارمل تھنگ ٹھیک اچھا تو شادی ہو گئی تو میں یہ ریگریٹ کرتی ہوں تب شوق بھی مجھے اتنا نہیں تھا پڑھائی کا میں ایسے آپ کے میں بکس پڑھتی تھی بہت مگر یہ فارمل میتھس اکیڈمکس کا ہسٹری کا تھا there were some subjects I liked English, I liked to read poetry, all that, but I was not a very good student جس کو کہتے ہیں میں آپ کے سامنے کہوں میں تو بہت جی اعلیٰ تعلیم کی یہ نہیں ہم لوگ پڑھتے تھے کیونکہ ہمیں پڑھنا تھا مگر پھر یہ تھا کہ اب میں یہ ریگریٹ کرتی ہوں کہ میں اس وقت اگر میں تعلیم یافتہ ہوتی اور میں کئی بریجز کراس کر کے پڑھ جاتی لائف وڈ ہیو بین ڈفرینٹ اینڈ سم ٹائمز آئی تھنک نو دس لائف واز مینٹ فار می سو یو نو sometimes I have my regrets and sometimes I think no this was my destiny so I followed my destiny. آپ نے اے لیول سے چھوڑ دیا تھا پھر یا اس کے بعد؟ نہیں پھر اس کے بعد I had one child and another child and then بچوں میں لگ گئی پھر وہ ینگ تھے پھر یو نو سیر سپاٹے میں لگ گئے پھر پڑھائی کی طرف ادھر نہیں کہاں پڑھائی کی اور شادی جیسے کہ آپ نے کہا کہ فیملی تو آپ کی پوچھتی تھی مگر آپ کی رضامندی تو یقیناً ہوگی مگر پسند بھی کی تھی فیملی میں ڈیسیجن تھا رضامندی تو اس وقت اپنے والدین کے سامنے اور ایسے
رضامندی ہوتی تھی, جو ماں باپ فیصلہ کرتے تھے, then they tell you much earlier کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہوتی طے ہو جاتی تھی, automatically پھر آپ کا رجوع ہو جاتا ہے, پسند کی جو پھر وہ ایک پسند ہی بن جاتی ہے, سمجھے. ٹھیک ہے, لیکن شادی سے پہلے جو پسند ہوتی وہ والی نہیں تھی. شادی سے پہلے کی پسند, I'll tell you very honestly, کوئن میریز کی دیواریں یاد کر لو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ سب پسند تھی. آپ دیوار کے نہ اندر دیکھ سکتے تھے نہ پار دیکھ سکتے تھے, پسند کہاں سے آئے گی, پسند کہاں سے آئے گی. ابھی بھی وہ کوئی کہہ رہا تھا اس کی دیوار میں کہ نہیں ان کو یہی لال رکھ دے, اتنا ہی اونچا رہنے دے, ڈونٹ بریک دی ٹریڈیشن آف دیئر والز. مجھے آگے بڑھنا تھا, مگر یہ بتائیے کہ شادی کے جو ابتدائی دن تھے اور ٹریولنگ تھی, اور کوئی ایسی چیز آپ کو یاد آتی ہو جو آج بھی کبھی کبھی چلتے پھرتے انسان کو بعض اوقات یاد آ جاتی, کبھی انسان مسکرا دیتا ہے, کبھی انسان ڈسکس کر لیتا ہے. ہاں, میرے جیسے آپ نے یہ کہا کہ جب ہمارے شادی ہوئی تھی تو ہم تہران, اب ایران یاد آ گیا, ہاں ہم تہران گئے. اچھا. اور تہران مجھے اتنا اچھا لگا. ہم شاہ کے دور تھا, اس کا پیلس اٹ واز اوپن ٹو دا پبلک. ہم نے ان کا محل دیکھا. ایک جگہ تھی سمران, آئی تھنک سمران ذرا تہران سے ذرا دور کر کے, وہ کوئی پہاڑی ریزورٹ تھی مجھے یاد ہے. وہاں جا کے ہم نے تھوڑی سیر بھی کی, اور آئی ریمبر وی ہیڈ کافی ایٹ اے پلیس. اور پھر وہاں کے مجھے لوگ بہت خوبصورت لگے, ایرانی جو تھے, ایرانی بہت خوبصورت لگے. تو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, ہم نے کیب تھی, ہمارے پاس کار تو تھی نہیں تب سیر کرنے کے لیے, تو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, وہ سو اسمارٹلی ڈریسڈ کہ میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ یہ مالک ہے یا ٹیکسی ڈرائیور ہے, کہ سو اسمارٹ, ہی سو گڈ لکنگ. اور یہ تو لگتا تو نہیں, کیونکہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیورز بھی ہم دیکھتے ہیں, ہمارا غریب ملک تھا, بٹ ہی واز سو اسمارٹلی ڈریسڈ. آئی واز ویری امپریسڈ ود دا ایرانی پیپل, ود دا لائف اسٹائلز. اینڈ جہاں ہم جاتے تھے مجھے تو ایران اتنا پسند آیا تھا. پھر لیٹر آن آئی آلسو وینٹ, ابھی کچھ سال پہلے میں گئی, میں مشہد گئی, وہاں مشہد گئی, وہاں بھی میں گئی. تو وہاں ماحول ایسا تھا کہ یو کوڈ سی دا چینج, بٹ ڈسپلن تھا. اب میں بازار پہ امام رضا کے مزار پہ ہم گئے دعا کے لیے, لوگ عورتیں آ رہی ہیں خاموشی سے آ کے دعا کر رہی ہیں, کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہی ہیں یا میں پہلے جاؤں. تو ان کو یہ لگا کہ ہم باہر سے آئیں تو ہمارے لیے جگہ کہ آپ آ جائیں, ہاں کہ آپ آگے آ کے دعا کریں. تو آئی ریئلی آئی واز ویری امپریسڈ, اور وہ میرے ذہن میں مجھے ابھی یاد آتا ہے. پھر دوسرا ملک ہم نے جو گئے تھے وہ روم تھا. دین آئی واز ویری امپریسڈ ود روم, اور وہ جو فاؤنٹین دیکھا تو وہ آئی واز ایبسلیوٹلی fascinated with that beautiful fountain. اور مجھے وہ مووی یاد آئی کہ وہ کیسے انہوں نے کوائن پھینکا, پیپل وہاں جا کے لوگ کوائنس پھینکتے تھے تاکہ پھر ہم واپس آئیں گے, وش آئیں کریں کہ ہم روم واپس آئیں. میں نے بھی کوائن پھینکا, پھر میں 2-3 دفعہ روم واپس گئی. تو بس اب کوائن نہیں پھینکا کچھ عرصہ. بیگم صاحبہ, ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ ابھی ریسنٹلی میری 2 گرینڈ ڈاٹرز ہیں, دونوں کی شادی ہو گئی, ماشاء اللہ, اینڈ اٹ واز مائی ہیپیسٹ مومنٹ. تو میری بڑی بہن ہے, وہ میرے سے بھی بڑی ہیں, کافی بزرگ ہیں. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ شادی کے موقع پہ میں نے آپ کو روتے دیکھ رہا تھا, آپ رو رہی تھی. میں کہا نہیں آپا میں کیوں رو, شادی کے موقع پہ بھول گئی کہ میں روئی بھی تھی. میں نے کہا پھر کوئی آنکھ میں کچھ آ گیا ہوگا, مجھے نہیں سمجھ. She thought I was covering up. Then خیال آیا کہ I was crying. Why was I crying? خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں اپنی گرینڈ ڈاٹرز کی شادی دیکھ سکی. واہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دکھائی. This was a happy moment in my life to see my گرینڈ ڈاٹرز. ایک تو بیٹیوں کی خوشی ہوتی ہے, پھر گرینڈ ڈاٹرز کی خوشی ہوتی ہے. تو that was my happiest moment to see my children happy and my granddaughters happy. And then I thank Allah. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم ہر سانس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کم ہے. سب سے بٹر مومنٹ؟ بٹر تو نہ کہہ سکے, آپ کہیں کہ غم کا مومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. I've had some غم کا مومنٹ یہ تھا when I lost my mother, when I lost my father, when I lost my husband, when I lost my brother. Oh. So you know the people you really loved, and you know that you will not see them, and then yet you say that they've gone to a better life. اللہ تعالیٰ نے جو کرتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, اور ان کو they've gone to an eternal life.
اینڈ دیٹ از ہاؤ آپ اپنے آپ کو صبر دیتے ہیں. بٹ سب سے زیادہ اس سے اللہ سب کو خیر سے رکھے, سب کے بچوں کو خیر سے رکھے, میری یہ دعا ہے. اور سب سے اوپر میں کہتی ہوں خدا پاکستان کو اور سب مسلمان ملکوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ کے ہسبینڈ کا انتقال کب ہوا تھا؟ 18 سال گزر گئے. 18 سال. It's been 18 years. اور آپ جیسے کہ بتایا کہ آپ 16 سال میں شادی ہوگی, تو بہت طویل ماشاءاللہ اچھی رفاقت رہی طویل. ہاں, اور میری والدہ کا ایک جمعرات کو ہوا, پہلے ان کا انتقال ہوا, نیکسٹ جمعرات میری ہسبینڈ کا. سو ایک ہفتے میں I lost my mother, I lost my father, my husband. لائف کی کوئی ایسی ہرڈل جو سب سے آپ کو لگتا ہو کہ ہاں سب سے زیادہ ٹف فائٹ دی اس نے آپ کو, یا آپ نے اسے ٹف فائٹ دی؟ میرا یہی ٹف فائٹ تھا کہ میسا خیل سے نکل کے میں پارلیمنٹ تک پہنچ گئی, اور میں نے ایک راستہ لڑکیوں کے لیے بتایا کہ دیکھو بچوں, یو کین ڈو اینی تھنگ. میں جیسا بندہ جو اتنا پڑھا لکھا ہوئی نہیں تھا, میں کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھی, کوئی ماسٹرز نہیں کیا ہوا تھا, سیدھی سادی تھی, اور پھر میں ایک کام پہ لگ گئی اور میں کرتی رہی. مگر اگر آپ مجھے پوچھے کہ آپ امپریسڈ کس سے ہیں, مدر ٹریسا سے آئی ایم ویری امپریسڈ. اے وومن who worked for humanity. She is somebody I admired, and I met her 2-3 times in my life. Really? اچھا. I met her 3 times. شیئر کیجیے نا ہمارے ساتھ. میں کلکتہ بھی جا کے ملی. انڈیا رہی پھر وہ آخری وقت؟ وہ کلکتہ میں رہتی تھی, کلکتہ میں. And I met her there. I went, ہمیں میاں صاحب, مہربانی میاں نواز شریف کی میں کبھی نہیں بھولوں گی. انہوں نے ہمیں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا کلکتہ میں, ورلڈ کپ ہو رہا تھا, انہوں نے ہمیں بھیجا 5-7 ہم پارلیمنٹیرینس کو, 5-6 عورتیں تھیں, 5-7 مرد تھے, ہم سارے اکٹھے گئے. تو سب کو حساب تھا, تو تم نے کیا کرنا ہے, سب نے پوچھا. میں نے کہا میں نے مدر ٹریسا سے ملنا ہے. میں پہلے ان کو مل چکی تھی لاہور میں. آئی سینٹ ہر اے میسج. انہوں نے مجھے فوراً بلا لیا, آدھے گھنٹے کا مجھے انہوں نے ٹائم دیا. میں آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ, آئی تھنک وہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات تھی اور سب سے اہمیت کی بات تھی کہ میں نے, لگتا تھا کہ آئی ہیو میٹ گڈ ہیومن بینگ جو اتنا انہوں نے ہیومینٹی کے لیے کام کیا ہے. دیٹ واز مائی ہیپیسٹ مومنٹ ٹو ٹاک ٹو ہر. انہوں نے بہت دعائیں دیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے. اینڈ شی اسپوک اباؤٹ کائنڈنیس, اباؤٹ پیس, اباؤٹ so many things to me at that time. 3 مرتبہ آپ کہہ رہی ہیں آپ کی ملاقات ہوئی. ایک مرتبہ لاہور میں آئی تھی, اور لاہور میں آئی تھی. تو وہ ایک لمبا قصہ اگر میں تمہیں سناؤں تو اس میں تو آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگ جائے گا. میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کہتے ہیں نا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں. وہ ایسی بات ہوئی کہ میں اپنے گاؤں میں تھی, تو میں نے ریڈیو آن کیا, انہوں نے کہا مدر ٹریسا آئی ہوئی ہے لاہور میں. تو اس وقت شاہین عتیق الرحمان منسٹر تھی, اور بہت اچھی منسٹر تھی, اور بہت اچھا انسان ہے وہ. اس کو میں نے فون کیا, میں نے کہا سنیں مدر ٹریسا از ان ٹاؤن. اس نے کہا, میں نے کار پکڑی. اب دیکھیں مائی ہسبینڈ ہی واز سو سپورٹیو. ہی سیڈ ہیئرز دا کار, یو ٹیک دا ڈرائیور اینڈ یو گو ٹو لاہور, کیونکہ مجھے یہاں کام ہے, میں پھر آئی فالو یو. تو میں چلی گئی. تو وہ جا رہی تھی, ضیاء الحق نے ان کو اپنا پرائیویٹ پلین بھیجا تھا. تو شاہین عتیق نے مجھے کہا کہ آپ ایئرپورٹ آ جائیں اور وہاں ان کو مل کے. میں سیدھی چلی گئی ایئرپورٹ ان کو ملنے. جب ملنے گئی تو پلین ڈیلے ہو گیا, 45 منٹس کے 1 گھنٹہ وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھے ہیں. تو وہاں ہم ان سے باتیں کرتے رہے, ان سے بہت ہمارا ٹائم گزرا. میں اپنے بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی, ہم ان کو ملے. وہ پھر چلی گئیں پریزیڈنٹ کو ملنے, ضیاء صاحب کو ملنے چلی گئیں. واپس آئیں تو آئی واز دیئر ایٹ دا ایئرپورٹ ٹو ریسیو her. پھر SOS ولیج چلی گئی, وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی. پھر کیتھیڈرل میں چلی گئیں, پھر چرچ میں, ادھر جہاں وہ جاتی تھی میں ان کو فالو کرتی. جب وہ جا رہی تھی تو ایک ہمارے دوست ہیں, ان کی نرسری ہے, میرے بیٹا بنا ہوا تھا, اس کی نرسری ہے. تو اس کا نام تھا حسن نرسری. تو وہ اتنے لٹرلی اتنے مجھے وائٹ لیلیز لے کے آئی, جو نہیں ہے جو بڑے بڑے وائٹ لیلیز, ایمبریلسز جس کو آپ کہتے ہیں, وائٹ, پیور وائٹ. میں نے کہا آئی ٹیک دس فار مدر ٹریسا. تو وہ کیتھیڈرل میں گئی, تو بس وہاں سے میں ان سے ملاقات کی, اور پھر انہوں نے جہاز پکڑنا تھا. تو میں نے ان کو وہ لیلیز دی. تو میں نے ان کو کہا کہ آئی ہوپ یو ول ناٹ فارگیٹ می. تو اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے وہ کہتی ہیں I'll take them to Calcutta. وہ جہاز میں وہ لیلیز کلکتہ چلی گئی. تو یہ میری پہلی ملاقات تھی. دوسری ملاقات میری وہاں ہوئی کیلکٹا میں. بیگم صاحبہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اتنی عظیم شخصیت تھی مدر ٹریسا, اور یہ طویل اچھی خاصی آپ کی ملاقاتیں رہیں,
ان دونوں اور پہلی جو ملاقات رہی SOS ولیج میں بھی گئی ہوں, I followed her کئی there. ایک طرح سے ملاقاتیں رہی نا, ہاں کئی ملاقاتیں رہی. اس میں کیا تاثر جو آپ کے ذہن میں رہ گیا, بات جو آپ کو بالکل ہوتا ہے اچھا یہ گاہے گاہے اکثر یاد آ جاتی ہو آپ کو کہ یہ اس ملاقات میں بات ہوئی تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ اچھا کام شروع کرتے ہیں نا, یہ نہ سوچو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کر نہیں سکتا. کہتے ہیں میں نے کام کیسے شروع کیا. کہتے ہیں ایک میں کلکتہ کی سڑکوں پہ میں گھوم رہی تھی اور ایک غریب آدمی سردی سے اور بخار سے پڑا ہوا اور ٹھنڈی رات تھی, اندھیرا تھا, میں لیمپ لے کے, اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی, میں گزر رہی تھی, میں نے اس آدمی کو دیکھا, ایک انسان کو پڑا ہے اور ایسے کپ کپی لگی ہوئی ہے. میں نے اس کو اٹھایا اور معلوم نہیں ٹانگا تھا اس زمانے میں, جو بھی سواری تھی اس کو اٹھا کے میں اپنے گھر لے آئی. گھر لے میرا ایک گراج جیسا تھا, ایک شیڈ تھا, میں نے شیڈ میں اس کو بستر ڈلوایا اور اس کو میں نے سوپ دیا گرم, اس کو کھانا دیا. وہ کوئی 5-10 دن میرے پاس رہا اور اس کی ہم نے خدمت کی. جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ہم نے اس کو کہا کہ اب تم جا سکتے ہو. وہ چلا گیا. اس نے اپنے غریب لوگوں کو بلایا کہ اس طرح ایک عورت تھی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی اور اس نے میری خدمت کی اور میں صحتیاب ہو کے آیا, ورنہ میں تو سڑکوں پہ مر جاتا. کہتے ایک اور آدمی میرے ایسے آ گیا, وہ بھی بیمار, ہم نے اس کو رکھ لیا. پھر اسی طرح اس نے کوئی کرتے کرتے کہتے تھوڑے عرصے میں کہ 10-12 لوگ آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ شیڈ تو پورا نہیں ہوگا. پھر ہم نے کہا شیڈ لیتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور شیڈ بنایا, پھر وہ نہ پورا ہوا. پھر ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو کام نہیں بنے گا, وی ہیو ٹو میک اے ہوم آف چیریٹی. پھر کہتے ہم نے کوئی ایک بنایا, کوئی ایک اور مکان سا یا کوئی شیڈ سا بنایا. تو اس طرح کہتی وہ بنتے گئے. مگر ایک قصہ اس نے کہا کہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایک کپل آیا, ینگ کپل, بہت, وہ بامبے سے آئے اور بہت امیر ماں باپ کے بچے تھے. تو انہوں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ دیکھیں آپ, ہماری شادی ہو رہی ہے, وہ آپ بہت سادگی سے کرتے ہیں اور آپ کروڑوں روپے ہماری شادی پہ لگائیں گے, وہ پیسہ آپ ہمیں دے دیں, بس ہمیں چاہیے وہ پیسہ آپ ہمیں دیں, وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ ود دیٹ منی. ماں باپ نے کہا اگر گڈ کر لیں یہ تو لے لو. جو بھی ان کا بجٹ تھا, لاکھوں میں تھا, کروڑ میں تھا, مجھے اس کا علم نہیں ہے, بہت پیسہ تھا. انہوں نے جہاز پکڑا, وہ کلکتہ گئے, سارے پیسے مدر ٹریسا کو دے دیے کہ وی گاٹ میرڈ اینڈ وی تھاٹ واٹ کوڈ بی بیٹر کہ ہم نے یہ آپ کے چیریٹی کو دے دیا. تو کہتے اس طرح کے لوگ ہیں جو مجھے آ کے چیریٹیز, ڈونیشنز, ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ غریب کے لیے, ضرورت مند کے لیے استعمال ہوگا. تو دین شی گاٹ سو مچ چیریٹی. ان کی جو سسٹرز آف چیریٹی تھی نا, لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی, وہ کبھی وہ نہیں کرتی تھی, کیا کہتے ہیں, پانی پیتی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں, چائے بسکٹ کچھ نہیں. کہتے ہیں ہم جب گھر واپس جائیں گے اپنے جہاں رہتی تھی, لاہور میں بھی تھی سسٹر آف چیریٹیز, وہاں واپس جاتی کہ وہیں ہم کھانا کھا سکتے ہیں, ہمیں یہ نہیں آرڈر کہ ہم کسی کے گھر میں کھانا کھائیں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے جو آپ کہتے ہیں نا, آئی کین سی شائن ان یور آئیز نا, وہ جو میموریز ہیں ان کی ملاقات کی اور ساری جو ہے. He was جیسے کہ اللہ, دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کو مانے, وہ ایک خدا کو مانتی تھی, there's one God, اور پھر اس اللہ کے خاطر اس نے کام کیا. جی جی. اور ہمارے یہاں بہت نیک لوگ ہیں. جی آپ دیکھیں ہمارے ایدی صاحب جو تھے, ایدی صاحب بھی ماشاءاللہ اب لوگ بہت چیریٹیز دیتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنا دے گے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ایدی صاحب نے بھی جو ہمارے ہاں کام کیا وہ بھی کمال کا, وہ ان کا بھائی تھا. ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. وہ ادھر تھی اور یہ بھائی ادھر. ہاں بالکل صحیح. ایدی صاحب کو بالکل صحیح, وہ ان کا بھائی تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بڑی عمدہ بات کی آپ نے بیگم صاحبہ کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اس کا عقیدہ مختلف ہو سکتا ہے, مگر جو لیکن اگر وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے, انسان. اور دین اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر وہ انسانیت کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی حضور پاک نے بھی یہی فرمایا تھا نا کہ وہ ان کے اوپر کوڑا پھینک گئی, پھر بھی اس عورت کو انہوں نے کچھ نہیں کیا, پھر وہ اسلام قبول کر لیا. اگر پیار کے ساتھ لوگ پیش ایسے آتے ہیں, ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں بہت کنورٹ ہوئے ہیں. اب تم یورپ میں دیکھو, انگلینڈ میں دیکھو, امریکہ میں تم کتنی مسجدیں دیکھو گے. پہلے 2-4 مسجد کا آپ سنتے تھے, تو اب تو ہر کمیونٹی میں مسجد ہے.
دو ایسے لوگ، ایک جنہیں آپ جانتی تھی ذاتی طور پہ، ایک جنہیں نہیں جانتی تھی، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں، ان میں سے سب سے پہلے کسے ملنا چاہیں گی آپ؟ جو میری آئیڈیل تھی نا وہ تھی فاطمہ جناح صاحبہ. شی واز بیکاز وہ سمپلسٹی، اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ وہاں سے آئیں اس ملک میں نا، اور اپنا بھائی کے ساتھ کام کیا، اور جناح صاحب، اور انہوں نے آپ کو پاکستان بنا کے دیا، اور آج پاکستان ہے تو آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، سب کچھ ہے آپ کے لیے نا. اور جو ذاتی آپ کے یعنی کہ تعلق میں یا جاننے والے لوگ تھے؟ میں اپنے والد سے ملنا چاہوں گی. والد صاحب سے ملنا والد صاحب سے. اور فاطمہ جناح صاحبہ سے کیا ایک سوال پوچھیں گی آپ؟ میں ان سے پوچھوں گی کہ ہم کئی چیزیں غلط کر گئے، کوئی طریقہ کار ہوگا جو آپ ہمیں ابھی بھی سمجھا سکیں، یا قائد اعظم صاحب ہمیں کوئی طریقہ کار ہو کسی کے دل میں ڈالے اللہ تعالیٰ کہ ہم انہی کی طرح اپنے ملک کی سارے لوگ خدمت کر سکیں. ایک ہوتا ہے نا کوئی طریقہ کار اسپرچولی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ اینڈ وی فالو دا فٹ وہ جو میں پوچھ رہا تھا ریورس کر سکے کچھ. ریورس کر سکے تو آئی تھنک ینگ جنریشن ہمارے بہت سارے لوگ ہیں who do want to follow the footsteps, but ان میں رکاوٹیں ہیں. بٹ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور ترقی کی طرف جا رہا ہے اور چل پڑا ہے. یہ فرمائیے، کبھی ایسا لمحہ آیا زندگی میں کہ آپ کو لگا ہو کہ اچھا بہت مایوسی ہوئی ہو کسی بھی حوالے سے؟ پاکستان علیحدہ ہوا تھا نا، اور جب جنگ ہوئی تھی اور ہمارے 90,000 لوگ وار پرزنرز بن گئے تھے، پریشان بہت ہوئی تھے. ایسا لگتا تھا کہ کوئی جیسے بہت بہت اداسی، بہت غم، اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ ہم اس تکلیف سے نکلیں گے کیسے، کہ ہم آدھا ملک گوا بیٹھے، اور یہ ہمارے حملہ کر کے، اور یہ ہندوستان نے جو یہ کیا اور یہ سارا کچھ ہوا. That was the saddest part. When we lost half the country and when the Qaid Azam had given to us everything, اور جو بھی وجوہات تھے وہ اتنی دور تھے کہ اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. بیگم صاحبہ یہ فرمائیے کہ کسی چیز سے خوف آتا ہے جسے کہتے ہیں کھٹکا لگا رہتا ہو؟ پہلے تو جن بھوت سے ڈرتے تھے جب بچے تھے، اب وہ ڈر بھی ختم ہو گیا، تو اب کس سے ڈرنا؟ اب جن بھوتوں سے نہیں ڈرے تو باقی جن بھوت ہم خود بن گئے. آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میری ہابیز ہے کہ I'll be very honest, my relaxation used to be walking, music, books. کیسا میوزک سننا پسند کرتی ہیں آپ؟ مجھے کلاسیکل، سیمی کلاسیکل، ماڈرن، لائٹ سانگز، ہر قسم کا میوزک. یہ جڑا ساڈی پٹی دا ہے لالے دا، منصور ملنگی دا، ایک تو سنے میرے کو اپنا عطاءاللہ خان، ہاں عطاءاللہ عیسیٰ خیلوی جو میرا رشتہ دار ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، بیٹوں کی طرح ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے. اس کے جو آواز بھی ہے، اس کے جو گانے ہیں، مجھے سب سے اچھے وہ لگتے ہیں. منصور ملنگی بھی سنے؟ نہ، میں اپنا صرف عطاءاللہ سنوں گی بس. آپ کو پتہ ہے ان کو ٹریڈ میں سب لالا کہتے ہیں. لالا؟ ہاں لالا لالا اس لیے کہ ہماری زبان میں بھائی کو لالا کہتے ہیں. لالے دا کیڑا گیت تن یاد آندا ہے اس ویلے رائٹ ناؤ؟ میرے کو بہت آندا ہے اس کا، پتہ نہیں اب مجھے اس کا بول نہیں آتے. وہ پتہ نہیں کن میں پتہ نہیں اس طرح کا وہ ہے اس کا گانا کہ بھائی وہ برسات کی بھائی کچھ وہ ہے. بیوٹیفل سانگ بٹ آئی کانٹ ریمبر ہز ورڈز. کتنی اوریجنل وائس ہے نا. اوریجنل یہ تھے لوجی گالے کہ وہ سارے پاکستان وچ اس دی آواز گئی ہے، یورپ وچ گئی ہے، انگلینڈ جتھا امیگرنٹس ہیں، جتھا انہاں کو وطن دی یاد آندی انہاں کو عطاءاللہ یاد آتا ہے. عطاءاللہ از اے لیجنڈ، ہی از اے نیم، اینڈ اللہ نے اس کو وہ ایسی آواز دی ہے کہ میں آپ کو یہ اللہ کی دین ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ جس درد کے ساتھ وہ گاتا ہے وہ سب، ہی از ایبسلوٹلی، جس کو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں نا ڈوڑے، اصل اپنی زبان میں ڈوڑے آکھتے ہیں، وہ گاتا ہے نا، اس جیسا کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ.
थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और बहुत लुत्फ़ आया होगा आपको आज का शो देखकर। एक ऐसी सियासी शख्सियत जिनकी सियासी एक हैसियत है, और वो एक माँ भी हैं, तो ज़िंदगी का जो भी तजुर्बा उनका रहा, सियासत के हवाले से भी, निजी ज़िंदगी के हवाले से भी, वो उन्होंने हमसे शेयर किया। आई होप कि आपको लुत्फ़ भी आया होगा, और ज़किया साहिबा की जो गुफ्तगू थी सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।